جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح تمہارا رب تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمتیں تمام فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر تمام فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم زیادہ قوی ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، تم یوسف کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقے میں پھینکاؤ، اس طرح تمہارے باپ اور اس کے بعد تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے، تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت بن جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل مت کرو اور اسے کسی تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اسے کوئی راہگیر مسافر اٹھا لے جائے گا، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ انہوں نے کہا، بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں خوف زدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ وہ بولے، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تب ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی بھیجی، ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے آئے، کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے حاسد نفسوں نے ایک کام تمہارے لیے آسان اور خوشگوار بنا دیا، بس اس حادثے پر صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اور ادھر راہگیروں کا ایک قافلہ آ پہنچا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، وہ بول اٹھا، خوشخبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اپنا بھگوڑا غلام کہہ کر انہی کے ہاتھوں بہت کم قیمت، گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں استحکام بخشا، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچنا سکھائیں۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم عطا فرمایا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے ہیں۔ اور اس عورت زلیخا نے جس کے گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی، اور اس نے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، جلدی آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مربی ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے،
بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور بے شک اس زلیخا نے تو ان کا ارادہ کر ہی لیا تھا، شاید وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا، اس طرح کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس نے ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑ ڈالی، اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے قریب پا لیا، اور وہ فوراً بول اٹھی کہ اس شخص کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے خود مجھ سے مطلب براری کے لیے مجھے پھسلانا چاہا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ پھر جب اس نے ان کی قمیض دیکھی کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو اس نے کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے زلیخا تم اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے مطلب براری کے لیے پھسلاتی ہے، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔ پس جب اس زلیخا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے مجلس آراستہ کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے کر اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ذرا ان کے سامنے سے ہو کر نکل جاؤ۔ سو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے جلوائے جمال کی بڑائی کرنے لگیں، اور وہ مدہوشی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بول اٹھیں، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ ہے۔ وہ بولی، یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں، اور بے شک میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی، مگر وہ سراپائے عصمت ہی رہا، اور اگر اب بھی اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا اور یقیناً بے آبرو کیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کی باتیں سن کر عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر انہیں یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے ایک مدت تک قید کر دیں، اور ان کے ساتھ 2 جوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جو کھانا تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا۔ یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں، بے شک میں نے اس قوم کا مذہب شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید ہم پر اور ان لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو مگر چند ناموں کی جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔
इसी ने हुक्म फरमाया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, यही सीधा रास्ता है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाना के दोनों साथियों, तुम में से एक के ख्वाब की ताबीर यह है कि वो अपने मुरब्बी यानी बादशाह को शराब पिलाया करेगा, और रहा दूसरा तो वो फांसी दिया जाएगा, फिर परिंदे उसके सर से नोच के खाएंगे। फैसला कर दिया गया जिसके बारे में तुम दरियाफ्त करते हो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा जिसे उन दोनों में से रिहाई पाने वाला समझा कि अपने बादशाह के पास मेरा जिक्र कर देना, मगर शैतान ने उसे अपने बादशाह के पास वो जिक्र करना भुला दिया। नतीजतन यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक कैद खाना में ठहरे रहे। और एक रोज बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में 7 मोटी ताजी गायें देखी हैं, उन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज खोशे देखे हैं और दूसरे 7 ही खुश्क। ऐ दरबारियों, मुझे मेरे ख्वाब का जवाब बयान करो, अगर तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो। उन्होंने कहा, यह परेशान ख्वाब है और हम परेशान ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। और वो शख्स जो उन दोनों में से रिहाई पा चुका था बोला, और इसे एक मुद्दत के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया हुआ वादा याद आ गया। मैं तुम्हें इसकी ताबीर बताऊंगा, सो तुम मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजो। वो कहने लगा, ऐ यूसुफ, ऐ सिद्क़े मुजस्सम, आप हमें ताबीर बता दें कि 7 फरबा गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज खोशे हैं और दूसरे 7 खुश्क, ताकि मैं ये ताबीर लेकर वापस लोगों के पास जाऊं, शायद उन्हें आपकी कदर व मंजिलत मालूम हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग दायमी आदत के मुताबिक मुसलसल 7 बरस तक काश्त करोगे, सो जो खेती तुम काटा करोगे उसे उसके खोशों में जखीरे के तौर पर रखते रहना, मगर थोड़ा सा निकाल लेना जिसे तुम खा लो। और फिर उसके बाद 7 साल बहुत सख्त आएंगे, वो उसको खा जाएंगे जो तुम उनके लिए पहले जमा करते रहे थे, मगर थोड़ा सा बच जाएगा जो तुम महफूज कर लोगे। फिर इसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों को बारिश दी जाएगी और लोग इसमें फलों का रस निचोड़ेंगे। और बादशाह ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ। बस जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कासिद आया तो उन्होंने कहा, अपने बादशाह के पास लौट जाओ और उससे पूछ कि इन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। बेशक मेरा रब उनके मकर व फरेब को खूब जानने वाला है। बादशाह ने जुलेखा समेत औरतों को बुलाकर पूछा, तुम पर क्या बीता था जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनकी रास्त रवी से बहकाना चाहा था? वो सब बोली, अल्लाह की पनाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा भी बोल उठी, अब तो हक आश्कार हो चुका है, मैंने ही उन्हें अपनी मतलब बरारी के लिए फुसलाना चाहा था, और बेशक वही सच्चे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने ये इसलिए किया है कि वो जान ले कि मैंने उसकी कोई खयानत नहीं की, और बेशक अल्लाह खयानत करने वालों के मकर व फरेब को कामयाब नहीं होने देता। और मैं अपने नफ्स की बरात का दावा नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत ही हुक्म देने वाला है, सिवाय इसके कि जिस पर मेरा रब रहम फरमा दे। बेशक मेरा रब बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ कि मैं उन्हें अपने लिए मुशीरे खास कर लूं। सो जब बादशाह ने आपसे गुफ्तगू की, कहने लगा, ऐ यूसुफ, बेशक आप आज से हमारे यहां मुख्तदर मोतमद हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे सरजमीने मिस्र के खजानों पर मुकर्रर कर दो, बेशक मैं खूब हिफाजत करने वाला, खूब जानने वाला हूं। और इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क में इख्तिदार बख्शा ताकि उसमें जहां चाहें रहें। हम जिसे चाहते हैं अपनी रहमत से सरफराज फरमाते हैं और नेकूकारों का अजर जाया नहीं करते। और यकीनन आखिरत का अजर उन लोगों के लिए बेहतर है जो ईमान लाए और रविश तकवा पर गामजन रहे। और कहत के जमाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए तो उनके पास हाजिर हुए, बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया और वो उन्हें ना पहचान सके। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान उन्हें मुहैया कर दिया तो फरमाया, अपने पिदरी भाई बनियामीन को मेरे पास ले आओ। क्या तुम नहीं देखते कि मैं पूरा नापता हूं और बेहतरीन मेहमान नवाज हूं?
بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم ان کی بوریوں میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اسے پہچان لیں، شاید وہ اسی سبب سے لوٹ کر آ جائیں۔ سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے، بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح سے اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ وہ کہنے لگے اے ہمارے والد گرامی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم بھی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور فرمایا اے میرے بیٹو، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے تو جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا وہ حکم انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا، مگر یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا، اور بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم سے نوازا تھا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی، کہا بے شک میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، پس تو غمزدہ نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اور پھر جب ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو شاہی پیالہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا۔ بعد ازاں پکارنے والے نے آواز دی اے قافلہ والو ٹھہرو، یقیناً تم لوگ ہی چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولے ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو کوئی اسے لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ انعام ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور وہ کہنے لگے اللہ کی قسم بے شک تم جان گئے ہو ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ زمین میں فساد بپا کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ وہ ملازم بولے اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ برآمد ہو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی بنیامین کی بوری سے نکال لیا، اور یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی۔ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کی روح سے اسیر بنا کر نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے بے شک اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ سو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا، کہا تمہارا حال نہایت برا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ وہ بولے اے عزیز مصر، اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں سرگوشی کرنے لگے،
इनके बड़े भाई ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह की कसम उठवाकर पुख्ता वादा लिया था, और इससे पहले तुम यूसुफ के हक में जो ज्यादतियां कर चुके हो, सो मैं इस सरजमीन से हरगिज नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरा बाप इजाजत न दे या मेरे लिए अल्लाह कोई फैसला फरमा दे, और वो सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। तुम अपने बाप की तरफ लौट जाओ, फिर जाकर कहो, ऐ हमारे बाप, बेशक आपके बेटे ने चोरी की है और हमने फकत इसी बात की गवाही दी थी जिसका हमें इल्म था, और हम गैब के निगहबान ना थे। और अगर आपको एतबार ना आए तो उस बस्ती वालों से पूछ लें जिसमें हम थे, और उस काफले से मालूम कर लें जिसमें हम आए हैं, और बेशक हम यकीनन सच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा नहीं, बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने ये बात तुम्हारे लिए मरगूब बना दी है। अब सब्र ही अच्छा है, करीब है कि अल्लाह इन सबको मेरे पास ले आए। बेशक वो बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय अफसोस, यूसुफ पर उनकी आंखें गम से सफेद हो गईं, सो वो गम को जब्त किए हुए थे। वो बोले, अल्लाह की कसम, आप हमेशा यूसुफ को याद करते रहेंगे यहां तक कि आप करीबुल मर्ग हो जाएंगे या आप वफात पा जाएंगे। उन्होंने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह के हुजूर करता हूं, और मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ऐ मेरे बेटो, जाओ यूसुफ और उसके भाई की खबर ले आओ, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। सो जब वो दरबारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए तो कहने लगे, ऐ अजीज़े मिस्र, हम पर और हमारे घर वालों पर मुसीबत आन पड़ी है, और हम थोड़ी सी रकम लेकर आए हैं, सो हमें गल्ले का पूरा पूरा नाप दे दें और हम पर सदका भी कर दें। बेशक अल्लाह खैरात करने वालों को जज़ा देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? क्या तुम नादान थे? वो बोले, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने फरमाया, हाँ, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। यकीनन जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो बेशक अल्लाह नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता। वो बोल उठे, अल्लाह की कसम, बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी है और यकीनन हम ही खताकार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा दे और वो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। मेरी ये कमीज ले जाओ, सो इसे मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, वो बीना हो जाएंगे, और अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। और जब काफिला रवाना हुआ, उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम ने कुनान में बैठे ही फरमा दिया, बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूं, अगर तुम मुझे बुढ़ापे के बायस बहका हुआ ख्याल ना करो। वो बोले, अल्लाह की कसम, यकीनन आप अपनी पुरानी मोहब्बत की खुद रफ्तगी में हैं। फिर जब खुशखबरी सुनाने वाला आ पहुंचा, उसने वो कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दी तो उसी वक्त उनकी बीनाई लौट आई। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेशक मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते? वो बोले, ऐ हमारे बाप, हमारे लिए अल्लाह से हमारे गुनाहों की मगफिरत तलब कीजिए, बेशक हम ही खताकार थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए अपने रब से बख्शिश तलब करूंगा, बेशक वही बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को ताजीमन अपने करीब जगह दी और फरमाया, आप मिस्र में दाखिल हो जाएं, अगर अल्लाह ने चाहा तो अमन व आफियत के साथ यहीं कयाम करें। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को ऊपर तख्त पर बिठा लिया और वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सजदे में गिर पड़े। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो बहुत पहले आया था, और बेशक मेरे रब ने इसे सच कर दिखाया है, और बेशक उसने मुझ पर एहसान फरमाया जब मुझे जेल से निकाला और आप सबको सहरा से यहां ले आया, उसके बाद कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद पैदा कर दिया था, और बेशक मेरा रब जिस चीज को चाहे तदबीर से आसान फरमा दे, बेशक वही खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। ऐ मेरे रब, बेशक तूने मुझे सल्तनत अता फरमाई और तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर के इल्म से नवाजा,
اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی۔ مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، اور آپ موجود نہ تھے جب وہ اپنی سازشی تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے۔ اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ آپ خواہش کریں۔ آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی صلہ تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کے عذاب کی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور وہ بھی جس نے میری اتباع کی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بستیوں والوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا اسے نجات بخش دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ یہ ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے، بلکہ ان کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے۔